بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بیل کیسے دائر کی جاتی ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ایف آئی آر آ جاتی ہے. آپ ایکیوز سائٹ سے ہوں گے, لازمی بات ہے کیونکہ بیل آپ نے لگانی جو ہے. اس میں جب آپ کے پاس ایف آئی آر آئے گی تو اس میں دو صورتیں ہوں گی, ایک پری اریسٹ اور دوسرا آفٹر اریسٹ یا پوسٹ اریسٹ جسے کہتے ہیں. تو پری اریسٹ ہمیشہ یاد رکھیں سیشن کورٹ میں دائر کی جائے گی, جس کے ساتھ ایک سیشن کا دائری فارم کے نیچے آپ کی بیل پٹیشن آ جائے گی. بیل پٹیشن کے نیچے آپ کا ایک ایفیڈیوٹ ہوگا, وہ اٹیسٹ کروائیں گے. دین اس کے بعد پھر آپ کی ایف آئی آر آئے گی. سیشن کورٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ایف آئی آر اٹیسٹڈ ہو, لیکن جب یہی چیز آپ ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے, ہائی کورٹ میں ایف آئی آر کا اٹیسٹ ہونا لازمی ہے, وہ ضروری ہے, یہ کمپلسری ہے. دین ایف آئی آر کے بعد آپ کے پاس اگر کوئی ڈیفنس میں کوئی کسی قسم کا ڈاکومنٹ ہے تو آپ وہ بھی پیش کر سکتے ہیں. مطلب یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے پاس لاسٹ بیل ہم نے دائر کی ہے 462J, یہ بیسیکلی بجلی چوری کے اوپر جو آفینسز لگتے ہیں وابڈا والوں کی طرف سے, وہ جو کرتے ہیں حساسہ لکھ کر بیچتے ہیں, یہ وہ آفینس ہے. اس میں ہمارا ڈیفنس کیا تھا کہ ہم نے بل پے کیا ہوا, اور دی لوجنگ آف ایف آئی آر ہم نے بل پے کیا ہوا تھا. وہ آئے, انہوں نے جو اپنا سٹوری آف ایف آئی آر لکھی وہ آپ کے سامنے ہوگی. دین اس کے بعد نیچے آپ نے وکالت نامہ لگا دینا. آپ کا وکالت نامہ لگ جائے گا. یہ آپ نے بیل دائر کرنی ہے سیشن کورٹ میں. اس کا ایک سیٹ ہوتا ہے رسپونڈنٹ کاپی جو آپ ساتھ لگاتے ہیں, اس میں صرف آپ پٹیشن کی کاپی دیتے ہیں, اور ایک سیٹ آپ کا آفس سیٹ ہوتا ہے. دین اگر آفٹر اریسٹ کی بات کریں تو آفٹر اریسٹ جو ہے وہ اگر ٹرائلبل بائی سیشن ہوگا تو آپ کی سیشن کورٹ میں دائر کی جائے گی, اور سیم پروسیجر ہے. اور اگر وہ بیفور دی میجسٹریٹ ہے, ٹرائبل بائی میجسٹریٹ ہے آفینس کوئی بھی, تو وہ پھر میجسٹریٹ کے پاس ڈائریکٹ جائے گی. اور میجسٹریٹ کے لیے بھی یہاں پر پنڈی میں خاص کر کے ہمارے ہاں ایک فارم ملتا ہے جسے ہم بیل فارم کہتے ہیں, یا بیل پرفارما جسے کہتے ہیں, وہ آپ ساتھ لگائیں گے. اور جو آفٹر اریسٹ کی مین جو انگریڈینٹ ہے وہ ایک میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کا وکالت نامہ جیل سے اٹیسٹڈ شدہ ہو. اگر پولیس کسٹڈی میں ملزم تو ڈزنٹ میٹر, آپ کورٹ میں وہ آتا ہے, آپ انگوٹھا لگاتے ہیں, کورٹ کی سٹیمپ ہو جاتی ہے, وہ اٹیسٹ تصور ہوگا کہ اس کی پریزنس میں وکالت نامہ اس نے سائن کیا. بیسیکلی وکالت نامہ سائن کروانا مقصد ہوتا ہے. تو وہ بیل آپ آفٹر اریسٹ ادھر لگا دیں گے بیفور میجسٹریٹ اور بیفور دی سیشن کورٹ. اس کے بعد اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آیا کہ ٹرائلبل بائی سیشن ہے یا میجسٹریٹ ہے. آپ جب سی آر پی سی اسکیجول 2 میں جائیں گے تو وہاں پر اسپیسیفائی لکھا ہوگا کہ ٹرائلبل بائی میجسٹریٹ اور ٹرائلبل بائی سیشن سیکشن 30 کلاسز ہیں, وہ ڈیفائن کر دی گئی ہیں. اب پنڈی میں جو مائنر آفینسز ہیں وہ ان کے لیے ایک اسپیشل کورٹ ہے, وہاں پر صرف مائنر آفینسز ہوتے ہیں. اب سیکشن 30 جو ہے میجسٹریٹ وہ کلاس 1 کے بھی جو اختیارات ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور چیز آ جاتی ہے, یہ کیسے پتا چلے گا کہ آفینس بیلیبل ہے یا نہیں. سی آر پی سی اسکیجول 2 سے پتا چلے گا. آپ وہاں پر جائیں گے, وہاں پر دیکھیں گے اس میں آپ کو کوئی پٹیشن وغیرہ کسی قسم کی لکھنے کی یا وکالت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بیل پرچہ ریمانڈ پر ہی دے دی جاتی ہے, انہیں مائنر آفینسز کہتے ہیں. بس جی, کوئی اور کوشچن ہے کسی کا؟ سر یہ جو وکالت نامہ ہم اٹیسٹ کروانے کا آپ نے کہا, اس کے لیے ہمیں کدھر جانا پڑے گا؟ یہ ہمیں خود جیل جانا پڑتا ہے اٹیسٹ کروانے کے لیے, یا پھر یہ کوئی ادھر پنڈی میں کچھ ہے, یا کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, وکالت نامہ آپ نے فل اپ کیا, جی جی, اکارڈنگ ٹو یور ایف آئی آر آپ نے وہاں سے وہ مقدمہ نمبر وغیرہ لکھا. پنڈی میں تو خدمت سینٹر بنا ہوا ہے ہمارا جو جوڈیشل کمپلیکس گیٹ کے ساتھ ہے. اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ خود جائیں, وکیل کا کام صرف کورٹ کے اندر کا ہے. یاد رکھیں تھانے میں یا جیل میں وکیل کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے پیچھے بھاگتا پھرے. ہم نے ٹاؤٹی نہیں کرنی, ہم نے وکالت کرنی ہے. یہ پارٹی کا کام ہے کہ پارٹی آپ کو اٹیسٹ کروا کے جیل سے لے کر آئے گی, وہ آئیں گے, وہ آپ کو ڈاکومنٹس پرووائڈ کریں گے, آپ نے یہاں پر ان کا کیس پلیٹ کرنا ہے, اور یہ ہے سمپل. اس کے علاوہ جی مزید